فرسٹ ایئر 2023 کے نتائج میں کراچی کے طلباء و طالبات کو ایک مرتبہ پھر ذبح کر دیا گیا ہے، ذبح کیا گیا ہے، ان کے ارمانوں کا قتل کیا گیا ہے، ان کی محنتوں کو آگ لگا دی گئی ہے، آگ میں جھونک دیا گیا ہے۔ میں بلاول زرداری صاحب سے، میں پیپلز پارٹی سے، میں ان کے اعلی کاروں سے میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ اتنا پرابلم ہے نا، ہمارا استحصالی کرنا ہے نا، آگے آنے تو آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، ہمارا تو حق مارنے کے لیے آپ کا تو کام ہی یہی ہے کہ جی کراچی والوں کا حق مارو، انہیں آگے نہیں آنے دو، نوکریوں پہ قبضہ کر لو، کوٹا سسٹم لگا دو، میئر شپ کے اوپر قبضہ کر لو، دنیا چیخ چیخ کے تھک گئی میئر کون ہونا چاہیے، لا کے بنا دیا اپنا، نتھی کر دیا، ووٹوں کی کٹنگ کے ذریعے، سیٹوں کی کٹنگ کے ذریعے، ووٹوں کے اندراج کے ذریعے کچی آبادیاں بسا بسا کر آپ نے شہر کی بربادی لگا دی۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب میڈیکل کے داخلوں کی باری آتی ہے تو اس وقت ٹیسٹ کے اندر آپ لوگ گھپلے کر رہے ہوتے ہیں، اور اب انٹر کے اندر جو کیا گیا ہے، انٹر کے اندر جو رزلٹ آیا ہے 34 اور 36% کا رزلٹ ہے انجینئرنگ اور میڈیکل کا، اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ٹھیک ہے لڑکے نقل کلچر کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نقل بھی ہوتی ہے، لوگوں کے پرچے بھی رکتے ہیں، لیکن اتنا برا رزلٹ، اتنا گھٹیا رزلٹ کہ جن لوگوں نے رات جاگ کر محنتیں کر کے پیپر دیے، پرچے دیے، محنت کی، اور تم نے اٹھا کر اپنے اعلی کاروں کے ذریعے اس تمام کے تمام بچوں کی محنتوں کو اپنے جوتوں کے نیچے جو ہے وہ روند کے رکھ دیا۔ تو میں تو آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یا تو آپ کراچی کے اوپر ایک ایٹم بم مار دیں، ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو پانی آتا ہے اس پانی کے اندر زہر ملا دو تاکہ وہ ہم پی کر ایک مرتبہ ہی مر جائیں نا یار، مطلب بار بار مارنے سے بہتر ہے کہ تم سرکاری نوکری ہمیں نہیں دیتے، ہم رہتے یہاں پہ پولیس میں ہم نہیں جا سکتے، ہم رہتے یہاں پر ہے، ہم جو ہے وہ اپنے تعلیمی اداروں کے اندر ہمیں پڑھنے کو نہیں ملتا، آپ نے تو ہماری بربادی لگا کے رکھی ہوئی ہے، آپ تو ہر طرح سے ہمیں کھا رہے ہیں، آپ نے ایک دھیلے کا کام نہیں کیا، یہاں کے فنڈز آپ کھا گئے، یہاں کی چیزوں کو آپ کھا گئے، یہاں کے لوگوں کو آپ کھا گئے یار، 3.5 کروڑ کی آبادی کے شہر کو 2 کروڑ بنا کر رکھ دیا، تو اس سے بہتر ہے کہ ہمیں مار دو، ہمیں جینے کا حق ہی نہیں دو نا یار۔ مطلب بچہ یہاں کا وہ رہے یہاں پہ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کوچ سینٹر جا رہا ہے، کوچنگ میں جا رہا ہے، یار ڈاکٹر بنوں گا، کیونکہ باپ جو ہے وہ غریب آدمی ہے، وہ نہیں بھیج سکتا سیلف فائنینس کے اوپر، اور اس سارے معاملے کے بعد وہ جب ٹیسٹ دے رہا ہے تو کبھی آپ اس کا وہاں پہ حق مار لیتے ہیں جو ہینڈیکیپ کے معاملات ہوتے ہیں، اور اب جو ہے جو انٹر کے رزلٹ کے اندر جو بھنڈے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ پرچے رکتے ہیں، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں لوگ فیل ہوتے ہیں، لیکن اتنا گھٹیا رزلٹ نہیں آیا، بچے رو رو کر ہلکان ہوئے میں، میرے ایون اپنی فیملی کے اندر ہم نے دیکھا وہ بچی دن رات محنت کر رہی تھی، دن رات پڑھ رہی تھی، کسی شادی میں اس نے نہیں آنا، کسی تقریب میں اس نے نہیں آنا، گھر کے اندر کوئی چیز بھی ہو جائے تو بھی اس کی پڑھائی ڈسٹرب نہیں ہو رہی ہے، ماں باپ نے پیسہ جھونک دیا اس کے اوپر ہزاروں روپیہ، اور اس سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ پیپر دے کر آئی تو بی گریڈ اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ تمہیں شرم نہیں آ رہی جب تم حق کی بنیاد پہ، میرٹ کی بنیاد کے اوپر تم لوگ جب مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہارے وڈیروں کی اولادیں پڑھ کے نہیں آ سکتی، ہم نہیں جانتے کہ آپ اپنے وڈیروں کی اولادوں کو کس طرح پاس کرواتے ہیں، کس طرح نقلیں ہوتی ہیں، کس طرح، میں ویری سوری ٹو سے ٹکے ٹکے کے لوگوں کو لا کر بٹھا دیا جاتا ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ جی ابھی تو ان کی حکومت ہی نہیں ہے، تو لوگ کس کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تعلیمی ادارہ کراچی کے اندر ہے، یونیورسٹی کراچی کے اندر ہے، کوئی بھی محکمہ ہے وہ کراچی کے اندر ہے، لیکن اس کے اوپر لا کر آپ نے غیر مقامی لوگوں کو کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ باہر سے ایک آدمی جو کہ ہفتے میں ایک دن جاتا ہے، جا کے ویکینڈ اپنے گاؤں کے اندر گزارتا ہے، واپس یہاں کے نوکری کرنے لگ جاتا ہے، کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ یہاں پڑھے لکھے مر گئے، یہاں پہ پی ایچ ڈی کرنے والے مر گئے، یہاں پہ ایجوکیٹڈ لوگ مر گئے، ان کو موت آ گئی ہے، ان کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے، سب کچھ تو یہ شہر رکھتا ہے، لیکن ہمیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکالا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ کی جا رہی ہوتی ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ آپ جب وہاں سے اپنے وڈیروں کی اولادوں کو پرچیوں کی بنیاد پر، نقل کی بنیاد پر لا کر کھڑا کرتے ہیں کہ جی یہ بڑے اہل ہیں جی، ان کو میڈیکل میں ایڈمیشن بھی دے دو، ان کو انجینئرنگ میں ایڈمیشن بھی دے دو، تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے انہیں معمولی سی سپیلنگز نہیں آتی، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے انہیں فل ایبریویشنز معلوم نہیں ہوتی۔ آئی بی اے 70 کا معاملہ پتا تھا نا، وہاں کے گریجویٹس کھڑے ہوئے ہیں، ان سے پوچھا گیا بھائی آئی بی اے کی فل فارم بتا دو، انہیں ککھ نہیں پتا، گھنٹہ نہیں پتا انہیں۔ یہ تو حرکتیں ہیں آپ لوگوں کی، جب ٹیلنٹ کی بنیاد پہ، میرٹ کی بنیاد پہ مقابلہ نہیں کیا جا رہا تو یہ کر رہے ہو کراچی والوں کے ساتھ، ڈومیسائل کے فرق پہ ہمیں مار رہے ہو، ہمیں اس لیے مار رہے ہو کہ ہم کراچی والے ہیں، ہم کراچی کے اندر رہتے ہیں، ہم آگے آ جائیں گے تو تمہاری تم جو اپنے سارے سازشوں کے جال پھیلا رہے ہو وہ دبا ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں کرے بھائی پلیز، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں جتنے بھی لوگ اہل اختیار ہیں، اقتدار رکھتے ہیں اور اقتدار نہیں رکھتے، کوئی طاقت رکھتے ہیں،
कुछ रखते हैं। इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट मौजूद है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन सारे मामलात के ऊपर नजरसानी कीजिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस अमल को शफाफ बनवाइए। बच्चों ने मेहनत से पेपर दिए हैं यार, जो फेल हो रहा है उसको करो फेल, लेकिन जिसने मेहनत की है उसे उसका हक मिलना चाहिए। ये क्या बेगैरती है? सिर्फ ये है कि आज भी की डेट इसको पकड़ाओ, सेकंड ईयर में वैसे ही टेम्परामेंट लूज हो जाएगा, कोई खुदकुशी कर लेगा। रिपोर्टें आ रही हैं कि किसी बच्चों ने खुदकुशी तक की कोशिशें की हैं, रिपोर्टें आ रही हैं। मां बाप अपने बच्चों को साइकेट्रिस्ट के पास लेके जा रहे हैं कि भाई रो रो के हलकान हुआ, समझाओ इसको यार, इसको समझाओ कि ये जरा अपने हवास के अंदर वापस आ जाए। वो कह रहा है भाई मैंने तो मेहनत की है, मुझे तो रिजल्ट चाहिए। लेकिन मसला क्या है, आज भी की रेट दो, एक साल अगले साल के लिए वैसे ही टेम्परामेंट लूज हो गया, BC में बदल जाएगा, और उसके बाद हम वही वडेरों की औलादों को नकल करके पास करवाएंगे और लाके यहां तालीमी इदारों के ऊपर नक्सी कर देंगे। ये जुल्म है इस शहर के साथ, और इस मामले के ऊपर आवाज उठानी होगी। जितने भी लोग हैं आवाज उठाइए, बाहर निकलिए। केयर टेकर गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो अपना किरदार अदा करे, कोर्ट से गुजारिश है सो मोटो लें और अमल को शफाफ बनवाएं। ये कैसा जुल्म है यार, ये कैसा जुल्म है यार? तो फिर बड़ा बड़ा लिख के लगा दे कि इन तालीमी इदारों के अंदर सिर्फ बाकी लोग तो पढ़ सकते हैं, लेकिन कराची वाले नहीं पढ़ सकते, क्योंकि तुम्हारा हक नहीं है इस शहर की चीजों के ऊपर।